إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین ذی وقار، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، بالخصوص ذی قدر حضرات علماء کرام، آج کی یہ خوبصورت تقریب ان حفاظ طلباء کے اعزاز میں منعقد کی گئی جن کے سروں پر تھوڑی ہی دیر پہلے دستار سجائی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن مجید کا عالم بنائے۔ برادر محترم قاری ظفر محمود حیدری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی گراں قدر خدمات رب کریم دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت قاری صاحب کی شکل میں اس مدرسہ میں قرآن مجید کا، علوم نبویہ کا جو سلسلہ قائم ہے، یہ بھی کسی نہ کسی شہید کی دعا کا نتیجہ ہے۔ علامہ حبیب الرحمن صدیقی شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تربیت میں رہ کر ابتدائی اسباق حضرت قاری صاحب نے پڑھے اور تربیت کے ابتدائی مراحل طے کیے، یقیناً یہ ایک شہید ناموس صحابہ کا لگایا ہوا پودا اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کے ساتھ وابستہ ہر فرد کو دونوں جہانوں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، یہ جن بچوں کے سروں پر دستار سجائی گئی، یہ بچے وہ ہیں جنہوں نے الف لام میم کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سارا ہی قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اب یہ قرآن مجید ان بچوں کے سینے میں محفوظ ہوا تو اس میں نہ صرف یہ کہ درسگاہ میں پڑھانے والے استاذ محترم، نہ صرف یہ کہ وہ والدین جنہوں نے اپنے بچے کو روانہ کیا، نہ صرف یہ کہ مدرسہ انتظامیہ، نہ صرف یہ کہ محلے کے وہ افراد جنہوں نے اس بچے کو محبت کی نظر سے دیکھا، یہ بچے کن کن کے لیے ڈھال بن گئے، یہ بچے کن کن کے لیے عافیت کا سامان بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اگر دیکھیں تو بات سامنے یہ آتی ہے کہ یہ قرآن مجید تلاوت کرنے والی وہ معصوم زبانیں ہیں کہ جو لوگ ان کو جانتے بھی نہیں اور جن کو یہ بچے جانتے تک نہیں، اور وہ لوگ معصیتوں میں مبتلا ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، بدعمالیوں کے سبب جب ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنے کے بالکل قریب تر پہنچ جاتا ہے، اس وقت عذاب دینے والے فرشتے رب کریم کے دربار میں پہنچ کر درخواست گزار ہوتے ہیں کہ رب کریم، بدعمالیوں کے سبب، ظلم اور زیادتی کے سبب، ناانصافی کے سبب آپ نے جس قوم پر عذاب کا فیصلہ کیا، اس قوم کی طرف جب ہم گئے تو وہاں کچھ معصوم زبانیں قرآن کی تلاوت میں مصروف تھیں، وہاں کچھ بچے قرآن مجید پڑھنے میں اور کچھ لوگ پڑھانے میں مشغول تھے۔ بتائیے اب کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم ان لوگوں کی بدعمالیوں پر ان قرآن پڑھنے والی زبانوں کی وجہ سے ایسا درگزر فرماتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، ان قرآن پڑھنے والی زبانوں کی برکت سے ہم نے اس پورے علاقے سے اپنے عذاب کو ہٹا لیا ہے۔ ہم اپنے ملک کی فوج سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا فوجی ہمارے ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ ہم اپنے ملک کی افواج سے بڑی محبت کرتے ہیں، چونکہ ہمارے ملک کے وہ افواج وہ اگر بحریہ سے تعلق رکھتے ہوں تو سمندر کی طرف سے دشمن کو حملہ آور نہیں ہونے دیتے، اگر ان کا تعلق بری فوج سے ہو تو وہ زمین سے حملہ آور نہیں ہونے دیتے، اور اگر ان کا تعلق فضائیہ سے ہے تو وہ کیپٹن نعمان کی طرح فضا کی طرف سے آنے والے دشمن کو بھگا دیتے ہیں اور اس کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔
ناکام اور نامراد کر دیتے ہیں۔ لیکن جب کورونا آ جائے، جب آفت آ جائے، اس وقت پاکستان کی افواج نہیں، امریکہ تک کی افواج یہ کہتی ہیں کہ اس کے سامنے ہمارا فوجی کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ فوجی کو بھی چاہیے کہ وہ ماسک کا استعمال کرے، بلکہ افواج کے جرنیلوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایس او پیز پر عمل کرے۔ بھائی، ایٹمی قوت ہونے کے باوجود دنیا میں اپنا دبدبا، نام، زور اور قوت کو قائم کرنے کے باوجود یہ کون سی چیز ہے جس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا؟ وہ کہتے ہیں نہ نظر آنے والا ایک ایسا وائرس ہے جس نے پوری دنیا کے گھٹنے ٹیک دیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو، ہم جب بچاتے ہیں قرآن پڑھنے والی زبانوں کی برکت سے، تو سمجھ میں یہ آیا وہ آفات جن سے زمینی افواج نہ لڑ سکیں، وہ زمین پر قرآن پڑھنے والے اللہ کے یہ فوجی ٹال دیتے ہیں جو امریکہ کے فوجی بھی نہیں ٹال سکتے۔ تو ہمیں کم از کم ان حفاظ کی اور مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں، ان کی اتنی عزت تو ضرور کرنی چاہیے جتنی ہم اپنی جغرافیائی سرحدوں کے محافظین کی کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے رویہ ان کے ساتھ جو اختیار کیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ قرآن مجید کے لیے ہم نے جو راستہ اختیار کیا، جو فیصلہ کیا، اس کو ہم اپنے حال میں جھانک کر خود دیکھیں تو نتیجہ بھی خود ہی نکال سکتے ہیں۔ ہم نے ایک بچے کو پڑھنے کے لیے جب روانہ کیا، روانہ ہوا تو اس کے لیے بہت اچھے سکول کا انتظام کیا، بہت اچھی ٹیوشن کا انتظام کیا، اور اس بچے کے جیسے جیسے درجات بڑھتے گئے، چوتھی سے پانچویں، چھٹی سے ساتویں جماعت میں وہ بچہ آیا، تو سب سے پہلے جس چیز کو کم کیا اور سکول کی تعلیم پر توجہ کو زیادہ کرنے کا منصوبہ بنایا، تو وہ سب سے پہلے کم ہونے والی چیز کون سی تھی؟ وہ سب سے پہلے کم ہونے والی چیز وہ صبح شام جو بچہ مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے جاتا تھا، تو قاری صاحب کو کہا، قاری صاحب یہ آپ کے لیے ایک سوٹ ہے، اور یہ یم بیکری سے مٹھائی کا آپ کے لیے ڈبہ ہے، اور آپ کی خدمات کو ہمارا پورا خاندان خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور ہاں یہ ایک ہار بھی سستے داموں مل رہا تھا جو آپ کے گلے میں پہنانے کے لیے ہم بڑی دور سے لائے ہیں، اور یہ ایک سوٹ بچے کی نانی اماں نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ بھئی یہ سارا تکلف کس لیے؟ یہ تکلف اس لیے ہے اب ہمارا بچہ چھٹی جماعت میں سکول کے نصاب میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اب اس کے پاس قرآن مجید کے لیے آنے کا وقت نہیں ہے، اب اس کے لیے صبح کے ٹائم میں آپ کے پاس آنے کے لیے وقت نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمارے بچے کو اجازت دے دیں۔ اور وہ قاری صاحب نم آنکھوں سے دعاؤں کے ساتھ اس بچے کو روانہ کر دیتے ہیں، اور یہ بچہ اعداد و شمار کی دوڑ میں 7ویں 8ویں 9ویں سے لے کر یونیورسٹیوں کے دھکے کھاتا ہوا جب عملی میدان میں دکان میں پہنچتا ہے، جب عملی میدان میں کاروبار میں پہنچتا ہے، جب عملی زندگی کا آغاز کرتا ہے، آگے سے اس سے ایک نسل کا آغاز ہونا ہوتا ہے، وہاں یہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ابا کو کہتا ہے کہ بہت پریشانی ہے، اور ابا مولویوں سے جا کے کہتا ہے کہ بچے کی ہدایت کے لیے دعا کریں، کام نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، اور یہاں سر پکڑ کے بیٹھنے کے بعد یہ اپنی نرسری اور کے جی سے لے کر یونیورسٹی تک کی تمام کتابوں کو کھوج نکالتا ہے، اور اس کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ سکون نہیں ہے، یہاں پر اطمینان نہیں ہے، یہاں پر عافیت نہیں ہے۔ پھر یہ نظر دوڑاتا ہے دنیا کی خوشحال قومیں کون سی ہیں، تو اس کی نظر جا کے رکتی ہے امریکہ پر۔ پھر یہ دیکھتا ہے دنیا میں خوشحال قومیں کون سی ہیں، اس کی نظر جا کے رکتی ہے سوئٹزرلینڈ پر، اور وہاں کے جب حالات دیکھتا ہے تو پھر دوبارہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اعداد و شمار بتلاتے ہیں سب سے زیادہ خودکشیاں کرنے والے لوگ بھی امریکہ کے لوگ ہیں، سب سے زیادہ اپنی جان کو اپنی مرضی سے چھلانگ مار کے ضائع کرنے والے لوگ بھی سوئٹزرلینڈ کے لوگ ہیں۔ دنیا کے بڑے ممالک ہیں جو باقاعدہ ڈاکٹرز کو ٹائم لکھواتے ہیں کہ فلاں دن ہم خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا آپ ہمیں خودکشی کرنے کے لیے مناسب وقت فراہم کریں تاکہ ہم اپنی اس جان کو ختم کر لیں۔
اب یہ کالجز یونیورسٹیز سے نکلنے والا کہتا ہے دنیا میں سکون نہیں ہے، دنیا میں سکون نہیں ہے. سکون ہوتا تو امریکہ والا خودکشی نہ کرتا، سکون ہوتا تو جناب افریقہ اور سوئٹزرلینڈ والے امراء خوش ہوتے، خودکشی نہ کرتے. این اس ماحول میں مولوی جو منبر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو آواز دے کے کہتا ہے ارے تم سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان ہو، کربلا میں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی حسین خوش تھا. تم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان ہو، 40 دن کا پیاسا حضرت عثمان خوش تھا. تم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان ہو، حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. ایسا عدل و انصاف اور ایسا اطمینان کہ سوئے ہوئے کو بھی کافر دیکھ لے تو کلمہ پڑھتا ہوا نظر آئے. تم کہتے ہو دنیا میں سکون نہیں ہے. آؤ میں دکھاتا ہوں نبی کے یاروں نے جب قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، قرآن سنا اور سمجھا، ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گئے. تم کہتے ہو کہ دنیا میں سکون، عزت، عافیت کہاں سے ملے گی؟ آؤ دکھاتے ہیں. بیٹیاں نبی کی ہیں، چکی کو پیس کے گزارے کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود چہرے پر اطمینان ایسا، زبان پر کلمہ شکر ایسا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. جب اس ماحول میں دوبارہ سے اس کو متوجہ کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے میں نے کسی چیز کو مس کیا، میں نے کسی چیز کو چھوڑا، میں نے کسی چیز کو ترک کیا. دنیا نے مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں دیے جو میرے دل میں تھے. میں نے کہا بتاؤ تمہارے دل میں سوالات کیا تھے؟ کہتے میں نے اسکولوں میں پڑھا، کالجز یونیورسٹیز میں پڑھا کہ مجھے کوئی بتائے گا آسمان کیسے بنا، مجھے کوئی بتائے گا زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کوئی بتائے گا زمین اور آسمان کے جوڑے جوڑے کیوں ہیں، مجھے کوئی بتائے گا اس کائنات کی رنگینیوں کا مقصد کیا ہے. میں نے کہا تم نے کیا نکالا؟ کہتے کالجز میں گئے جوابات مختلف ہیں، یونیورسٹیز میں گئے تحقیقات مختلف ہیں، پی ایچ ڈیز کرنے والوں کے مختلف جناب تھیسس کو پڑھا اور مختلف ڈاکٹریٹ کرنے والے لوگوں کے جب ان تمام تر لکھے ہوئے بڑے بڑے وہ صفحات اور دستاویزات کو پڑھا تو میں ڈگمگا گیا، کسی حتمی یقینی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. میں نے کہا اللہ کے بندے ڈگمگائے تو وہ جس کو اللہ تعالی نے اندھیری رات میں نور ایمان کا دیا عطا نہ کیا ہو، پریشان تو وہ ہو جس کے پاس اس ظلمت والے ماحول میں ایمان کا نور نہ ہو. تو کس بات سے ڈگمگا گیا؟ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے فلاسفر کو پڑھا، بڑے بڑے دانشوروں کو پڑھا، میری سمجھ میں آج تک کائنات کا مقصد نہیں آیا. میں نے کہا فرق ہے، ایک شخص وہ ہے جو موٹر سائیکل کو دیکھ کر اس کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو موٹر سائیکل بنانے والے سے پوچھ کر رائے قائم کرتا ہے. جس نے دیکھ کر رائے کو قائم کیا اس کی رائے کمزور ہے، جس نے بنانے والے سے پوچھ کر رائے کو قائم کیا اس کی رائے سے مضبوط رائے اور کسی کی ہو سکتی نہیں ہے. تو نے کالجز میں یونیورسٹیز میں دیکھ کر رائے بنانے والوں کو پڑھا. آ تجھے بازو سے پکڑ کے قرآن کی طرف لے کے جاتا ہوں. قرآن بتاتا ہے، اور قرآن بتاتا پختہ سچا یقینی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ قرآن کتاب کلام اس کا جس نے آسمان کو دیکھا نہیں، آسمان کو بنایا ہے. قرآن کلام کس کا؟ جس نے آسمان کو دیکھ کر رائے نہیں دی، آسمان کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، جوڑے جوڑے پیدا کرنے والا، سسرال بنانے والا، پیکا بنانے والا، اور جناب اگر چلتے چلے جائیے ذائقے بنانے والا، اور چلتے چلے جائیے رنگ اور شکلیں بنانے والا، اور چلتے چلے جائیے تو دنیا کی کوئی ایسی لیبارٹری موجود نہیں جو یہ کہے کہ ہم ہر چیز بناتے ہیں اور بنتی ان 4 چیزوں سے. ہم جناب ہارڈ ویئر ہو، سافٹ ویئر ہو، کوئی چیز ہو، یہ 3-4 چیزوں کے ہیر پھیر سے ہم وہ بنا دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے غور کرو، ہوا وہی ہے. اللہ کہتا ہے غور کرو، آسمان و زمین وہی ہے. اللہ کہتا ہے غور کرو، سورج وہی ہے. اللہ کہتا ہے غور کرو، پانی وہی ہے. اللہ کہتا ہے غور کرو، چلنے والی ہوائیں وہی ہیں. لیکن تم نے کبھی غور نہیں کیا
انہی 4-5 چیزوں کے ہیر پھیر سے اللہ انار کو کھٹا کیسے کرتا ہے اور سیب کو میٹھا کیسے کرتا ہے۔ چیزیں تو وہی ہیں، کوئی نئی چیز کو تو داخل نہیں کیا گیا۔ اللہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے بھئی پہلی بات تو یہ ہے، عقل مند بندہ وہ ہے جو آسمان اور زمین کی خلقت پر غور کرے۔ اگر غور کیا تو غور کرنے کے بعد بڑی بڑی باتوں کو جان گیا، بھانپ گیا، لیکن خالق کو نہ پہچانا۔ مخلوق کے بارے میں جانتی رہی، لیکن خالق تک اگر وسیلہ حاصل نہیں ہوا تو اللہ کہتا ہے کہ ایسا بندہ عقل مندوں میں شمار کیا جا سکتا؟ عقل مندوں میں شمار کیا جا سکتا؟ عقل مند کون ہے؟ جو آسمان دیکھے تو کس کو پہچانے؟ کس کو پہچانے؟ زمین دیکھے تو کس کو پہچانے؟ چمکتے ہوئے ستارے دیکھے تو کس کو پہچانے؟ زمین سے لاکھوں گنا بڑا سورج دیکھے تو کس کو پہچانے؟ بدلتے ہوئے دن اور رات کو دیکھے تو کس کو پہچانے؟ مختلف حالات اور واقعات کو دیکھے تو کس کو پہچانے؟ جب قرآن کی طرف گئے تو قرآن نے بات کر دی بہت بڑی۔ قرآن کہتا ہے کہ آسمان کو بنانے والے ہم، قرآن کہتا ہے زمین کو بنانے والے ہم، قرآن کہتا ہے کھیتیاں اگانے والے ہم، قرآن مجید کہتا ہے اچھے کو برے، برے کو اچھے سے بدل دینے والے ہم، قرآن کہتا ہے زندے کو مردہ اور مردے کو زندہ سے نکال دینے والے ہم، قرآن مجید کہتا ہے عزتیں دینے والے ہم، ذلت کی گھٹائیوں میں پھینک دینے والے ہم، تخت دینے والے ہم، تاج دینے والے ہم۔ میں نے قرآن مجید کو کہا قرآن آپ کیا کیا جانتے، کیا کیا بتاتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں پہلے تو یہ سمجھو میں کلام اس کا ہوں، جب کوئی نہ تھا تو وہ تھا، میں کلام اس کا ہوں، جب کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ ایسی بڑی ذات کی کتاب ہے، جب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر دیکھنا شروع کیا۔ لوگ تحقیق کر کے کہاں تک پہنچے؟ دنیا تحقیق کر کے پہنچی، کہتے جناب انسان پہلے زمانے میں بندر تھا، پھر اس کی آہستہ آہستہ دم گھٹ گئی، کمر سیدھی ہو گئی اور یہ نئی شیب اس کی انسان بنی ہے۔ جب انسان اپنے بارے میں تحقیق کرتا ہے تو سوائے شرمناک بات لکھنے کے اس نے اور کچھ بیان نہیں کیا۔ جب بات قرآن سے کی گئی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آدم کا بننا قرآن بتاتا ہے، اس کے پتلے کا تیار ہونا قرآن بتاتا ہے، اور آدم علیہ السلام کا بن کر تیار ہو جانا قرآن بتاتا ہے، فرشتوں کا سجدہ کرنا قرآن بتاتا ہے، ابلیس کا انکار قرآن بتاتا ہے، حوا کا آنا قرآن بتاتا ہے، آدم و حوا کا جنت میں جانا قرآن بتاتا ہے، جنت میں رہنا قرآن بتاتا ہے، شجر ممنوعہ سے روکا گیا قرآن بتاتا ہے، پھر بھی کھا گئے قرآن بتاتا ہے، زمین پہ اتار دیا گیا قرآن بتاتا ہے، انہوں نے توبہ کی قرآن بتاتا ہے، اللہ نے توبہ کو قبول کیا قرآن بتاتا ہے، آدم و حوا سے سلسلہ انسانی کا آغاز قرآن بتاتا ہے، بیٹے اور بیٹیوں کا پیدا ہونا قرآن بتاتا ہے، آدم کے بیٹے اور دوسرے بیٹے کا جھگڑا قرآن بتاتا ہے، ایک کا ظالم ہونا قرآن بتاتا ہے، ایک کا قربانی کرنا اور اس کا قبول ہونا، دوسرے کا قربانی کرنا اور اس کا قبول نہ ہونا، یہ قرآن بتاتا ہے۔ اس کے باوجود قاتل کا قتل کرنا قرآن بتاتا ہے، مقتول ہونا قرآن بتاتا ہے، تاریخ انسانی کا پہلا قتل قرآن بتاتا ہے، تدفین کا طریقہ پتہ کوئی نہیں قرآن بتاتا ہے۔ آگے چلیں، حضرت نوح کا آنا قرآن بتاتا ہے، قوم کا انکار قرآن بتاتا ہے، 950 سال کی تبلیغ قرآن بتاتا ہے، حضرت نوح کا اپنی قوم کو لے کے کشتی میں سوار ہونا قرآن بتاتا ہے، کشتی کا پہاڑ جیسی موجوں میں چلنا قرآن بتاتا ہے، کشتی کا جودی پہاڑ پہ ٹھہرنا قرآن بتاتا ہے، جودی پہاڑ پہ پہنچ کر حضرت نوح کا پہاڑ سے اترنا قرآن بتاتا ہے، حضرت نوح سے سلسلہ انسانی کا پھر سے آغاز ہونا قرآن بتاتا ہے، حضرت نوح کی اولاد میں اچھوں کا آنا بروں کا آنا قرآن بتاتا ہے، قوم ہود قرآن بتاتا ہے، قوم سمود قرآن بتاتا ہے،
قوم عاد قرآن بتاتا ہے ان پر آنے والے عذاب قرآن بتاتا ہے، ابراہیم کا آنا قرآن بتاتا ہے، باپ سے ٹکرانا قرآن بتاتا ہے، بتوں کے سامنے کھڑے ہو جانا قرآن بتاتا ہے، قوم کا میلے پہ جانا قرآن بتاتا ہے، ابراہیم کا بتوں کی ناک کو توڑ دینا قرآن بتاتا ہے، قوم کا واپس ہو کے ابراہیم پہ غصہ ہونا قرآن بتاتا ہے، ابراہیم حق پر ہیں اس کے باوجود قوم کا حضرت ابراہیم کی مخالفت کرنا قرآن بتاتا ہے، آگ کا جلنا قرآن بتاتا ہے، ابراہیم کا بیچ میں گرنا قرآن بتاتا ہے، قلنا جانا رکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ کا ابراہیم کے لیے گل و گلزار ہونا قرآن بتاتا ہے، ابراہیم کا ہجرت کرنا قرآن بتاتا ہے، فآمن لہ لوط کا ایمان لانا قرآن بتاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ میں چھوڑنا قرآن بتاتا ہے، ہاجرہ کا رونا قرآن بتاتا ہے، شام میں ٹھہرنا قرآن بتاتا ہے، بڑھاپے میں سارہ اور ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبریاں قرآن بتاتا ہے، اسحاق سے یعقوب کا آنا قرآن بتاتا ہے، یعقوب سے یوسف کا آنا قرآن بتاتا ہے، یوسف کے بھائیوں کا حسد کرنا قرآن بتاتا ہے، حسد کرنے والوں کا یوسف کو کھیل کے بہانے گھر سے لے جانا قرآن بتاتا ہے، یوسف کو کنویں میں ڈالنا قرآن بتاتا ہے، یوسف کا اٹھ جانا قرآن بتاتا ہے، مصر کے بازاروں میں بکنا قرآن بتاتا ہے، مصر کے بازاروں میں بک کر عزیز مصر کے گھر پہنچنا قرآن بتاتا ہے، عزیز مصر کے گھر میں تربیت پانا قرآن بتاتا ہے، جوان ہونے پر زلیخا کا عزت پہ ہاتھ ڈالنا قرآن بتاتا ہے، یوسف کا خود کو سنبھالنا قرآن بتاتا ہے، زلیخا کا ڈورے ڈالنا قرآن بتاتا ہے، یوسف کا سچا ہونا قرآن بتاتا ہے، بے گناہ یوسف کا جیل میں جانا قرآن بتاتا ہے، یوسف کا کئی سال جیل میں رہنا قرآن بتاتا ہے، وہ بادشاہ کو خواب آنا قرآن بتاتا ہے، قیدی کا خواب آنا قرآن بتاتا ہے، بادشاہ کا دربار میں آ کے اپنے خواب کے بارے میں پوچھنا قرآن بتاتا ہے، درباریوں کو علم نہ ہونا قرآن بتاتا ہے، چھوٹے ہوئے قیدی کا یوسف کو یاد آنا قرآن بتاتا ہے، اس قیدی کا دوبارہ یوسف کے پاس جانا قرآن بتاتا ہے، یوسف کا تعبیر دے دینا قرآن بتاتا ہے، اور بادشاہ کا بلانا یوسف کا پھر بھی واپس نہ آنا قرآن بتاتا ہے، ان مکر کرنے والی عورتوں کو قید و بند کی سلاخوں کے باہر یوسف کا بلانا قرآن بتاتا ہے، ان کی زبانوں سے یوسف کی سچائی قرآن بتاتا ہے، یوسف کا باہر آنا قرآن بتاتا ہے، عزیز مصر سے گفتگو کرنا قرآن بتاتا ہے، چلتے چلتے حضرت یوسف کا وزیر زراعت بننا قرآن بتاتا ہے، قحط کا پڑھنا قرآن بتاتا ہے، وہ بچپن میں جن بھائیوں نے ظلم کیے جب وہ خود غلے کے لیے آئے قرآن بتاتا ہے، بھائیوں کا نہ پہچاننا قرآن بتاتا ہے، یوسف کا پہچاننا قرآن بتاتا ہے، بنیامین کو ہیلے سے روکنا قرآن بتاتا ہے، بھائیوں کے لیے بعد میں پھر سے آنا قرآن بتاتا ہے، یوسف کا اپنا قمیض اتار کر اپنے ابا یعقوب کے لیے بھیجنا قرآن بتاتا ہے، کئی سالوں کے بعد یعقوب پیغمبر کا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اور مجھے تو کئی سالوں کے بعد آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے قرآن بتاتا ہے، یوسف کے ماں باپ کا آنا قرآن بتاتا ہے، وہ بچپن میں دیکھا ہوا خواب آج عزیز مصر کے تخت پر یوسف براجمان ہے، بھائیوں کا سجدہ کرنا قرآن بتاتا ہے، یوسف کے خواب کا پورا ہونا قرآن بتاتا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے انسان کے بننے سے شروع نہیں کرتا، قرآن تو یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کا عرش بننے سے اللہ کا آسمان و زمین بنانے سے پہلے اللہ کا عرش کہاں پر تھا، سائنس جواب نہیں دے سکے گی، قرآن کہتا ہے جہاں اللہ کا عرش آج ہے یہاں سے پہلے عرش پانی پر تھا، قرآن بتاتا ہے۔ دیکھنے والوں انداز بیان کرو گے، آؤ قرآن کی طرف، وہ کتاب ہے جس نے دیکھ کر اندازوں سے بیان نہیں کیا، بنا کر بیان کیا ہے، اور حضرت یوسف کا آنا قرآن بتاتا ہے، بادشاہ بن جانا قرآن بتاتا ہے، بھائیوں اور ماں باپ کا سجدہ کرنا قرآن بتاتا ہے، اور پاک پیغمبر کو یہ فرمانا جب بھائی مکر کر رہے تھے محمد تم تو وہاں موجود نہیں تھے، جب بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے محمد آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، جب یہ سب کچھ ہوا اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہوا، یہ سب کچھ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ لا ریب کتاب قرآن کے اور کیا ہو سکتا ہے۔
یوسف پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں حضور سے کفار مکہ نے یہودیوں سے پوچھ کر سوال کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں یوسف علیہ السلام پیدا تو ہوئے تھے شام میں اور بادشاہ مصر کے کیسے بن گئے؟ حضور نے فرمایا بھائی میں نہیں بتاؤں گا، یہ تو میرا رب بتائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل کر دیا اور سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا۔ چلتے چلے جائیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جناب موسیٰ کا آنا قرآن بتاتا ہے، اور فرعون کا بچوں کو قتل کرنا قرآن بتاتا ہے، موسیٰ کی ماں کا ان کو تابوت میں ڈال کر روانہ کرنا قرآن بتاتا ہے، اور تابوت کے کنارے کنارے، دریا کے کنارے کنارے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا چلنا قرآن بتاتا ہے۔ اور جب لوگ جمع ہو جائیں تو بے خبر بن کے اپنے بھائی کی خبر لینے کا انداز قرآن بیان کرتا ہے، اور حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پہنچا دینا قرآن بتاتا ہے، فرعون کا حضرت موسیٰ کے قتل سے چوک جانا قرآن بتاتا ہے، حضرت موسیٰ کا کسی کا دودھ نہ پینا قرآن بتاتا ہے، اپنی ماں کا دودھ پینا قرآن بتاتا ہے، اور حضرت موسیٰ کی تربیت قرآن بتاتا ہے، اور ایک شخص کا حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے قتل ہو جانا قرآن بتاتا ہے، یہاں سے نکل کر مدائن میں جانا قرآن بتاتا ہے، حضرت شعیب کی بکریاں چرانا قرآن بتاتا ہے، شعیب کی بیٹی سے نکاح ہونا قرآن بتاتا ہے، موسیٰ کی واپسی قرآن بتاتا ہے، بیٹی کا حضرت موسیٰ کی بیوی کا درد ذہن میں مبتلا ہونا قرآن بتاتا ہے، سردیوں کی تاریک راتوں میں حضرت موسیٰ کا اپنی بیوی کو چھوڑ کر راستہ بھول کر وہاں سے خبر لینے کے لیے، راستے کی خبر پانے کے لیے سفر کرنا قرآن بتاتا ہے، دور سے جلتی ہوئی آگ کی طرف موسیٰ کا جانا قرآن بتاتا ہے، اور موسیٰ کا وہاں پہنچنا قرآن بتاتا ہے، اور موسیٰ کو اس نور سے آواز آنا انی انا ربک فاخلع علیک، موسیٰ میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار دے، تو وادی مقدس میں ہے قرآن بتاتا ہے، موسیٰ کا ہم کلام ہونا قرآن بتاتا ہے، جناب موسیٰ پیغمبر کا اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونا قرآن بتاتا ہے، رب کے سوال قرآن بتاتا ہے، موسیٰ کے جواب قرآن بتاتا ہے۔ میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں موسیٰ سردیوں کی رات ہے، راستہ آپ بھولے ہوئے، بیوی آپ کے انتظار میں، لینے آپ آ گئے، اللہ سے بات ہوئی، بیوی بھی بھول گئے، سردیوں کی رات بھی بھول گئے، اور یہاں اللہ سے باتیں شروع کر دی۔ میرا وجدان کہتا ہے جب رب سے کال مل جائے پھر دنیا کی خبر نہیں رہتی۔ دنیا آج تک حیران ہے کہ مسکرا کے کربلا میں گردنیں کٹانے والے کون تھے۔ وہ میرے بھائی، بیوی بچوں کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے جب زمین والے بندے کی رب سے کال مل جائے۔ دنیا میں بہت سی کالیں ملی ہوئی، آپ نے بھی دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے۔ رات کو بعض دفعہ میں جلسے سے واپس جاتا ہوں تو راستے میں بہت سی جگہ پر، سردیاں ہوں تو تندور کے آس پاس، گرمیاں ہوں تو باہر پھٹوں کے کرسیوں پہ، چبوتروں پہ کال ملی ہوئی ہے، اور آنے جانے والی گاڑیوں سے وہ نوجوان بے خبر ہے۔ تو پوچھو بھائی کیا ہو رہا ہے؟ ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ نیند نہیں آ رہی؟ سردی ہے اور تم ایک بجھتے ہوئے تندور کا سہارا لیے بیٹھے ہو، سردی ہے اور تم کمبل اور سویٹر کے بنا باہر گھوم رہے ہو، یہ کس طرح کا مٹر گشت ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اصل میں مجھے ان چیزوں سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ میری کال مل گئی۔ جس کی گند میں کال مل جائے وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہے، جس کی رب سے کال مل جائے وہ حق نواز بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی کال مل گئی، جب کال مل گئی تو پھر وہ بھول گئے بیوی کدھر ہے، سردیوں کی رات ہے کہ نہیں ہے۔ اور رب کریم سے حضرت موسیٰ نے نبوت مل جانے کے بعد ایک ایسی چیز اپنے بھائی کے لیے مانگی جو آج تک دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے نہیں مانگی، اور حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی۔ اور حکم کیا تھا؟ موسیٰ واپسی کر رہے ہو، جاؤ فرعون کے دربار میں، اس نے بڑا سر اٹھایا ہے اور 2 نشانیاں دے کے تمہیں بھیج رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ عصا،
زمین پہ ڈالو گے تو اژدہا بنے گا، اور دوسرے نمبر پہ ہاتھ بغل میں دبا کے نکالو گے تو چمکتے ہوئے چاند جیسا نکلے گا۔ یہ دونوں نشانیاں ہیں۔ اور جا کے اس فرعون سے کہو انا ربکم الاعلی کے دعوے سے باز آئے اور اللہ کی ربوبیت پر ایمان لائے اور تمہاری رسالت و نبوت کا اقرار کرے، نہیں کرتا تو کم از کم بنی اسرائیل پر جو ظلم جاری رکھے ہوئے ان کو آزاد کرے۔ پاک پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ان دو نشانیوں کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ بتانے والا کون ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ موسیٰ کا جانا کون بتاتا ہے؟ فرعون کے دربار میں پہنچنا کون بتاتا ہے؟ اور حضرت موسیٰ کا عصا دکھانا کون بتاتا ہے؟ عصا کا اژدہا بننا کون بتاتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا جادوگر کہنا کون بتاتا ہے؟ اور ایک دن مقابلے کے لیے رکھ لیا کون بتاتا ہے؟ اور اس دن جادوگر بھی آئے، موسیٰ اور ہارون بھی آئے، کون بتاتا ہے؟ جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی اور وہ سانپ کی طرح ہلنے لگی، قرآن بتاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اور وہ اژدہا بنا، قرآن بتاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہونے پر سب سے پہلے ایمان جادوگر لائے، چونکہ جادوگر اس بات کو جانتے تھے کہ جادو کی انتہا کہاں تک ہے۔ اگر موسیٰ کے ہاتھ سے جادو ظاہر ہوتا تو سب سے پہلے جادوگروں کو پتا چلتا یہ معجزہ نہیں ہے، جادو ہے۔ جادو کی لائن کا بندہ جانتا ہے جادو کی انتہا کہاں تک ہے۔ جادوگر جان گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ فوری طور پر سجدے میں گر گئے اور کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے ہم آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ قرآن بتاتا ہے فرعون کا ان جادوگروں پر ظلم کرنا، قرآن بتاتا ہے کھجور کے تنوں سے لٹکا کر ان کو پھانسیاں دے دینا، قرآن بتاتا ہے موسیٰ کے صحابہ کا شہید ہونا، قرآن بتاتا ہے لیکن ایک لمحے کے لیے بھی موسیٰ کے دامن کو نہ چھوڑنا، قرآن بتاتا ہے پھانسیوں پہ چڑھ جانا، قرآن بتاتا ہے قربانیاں پیش کرنا، قرآن بتاتا ہے موسیٰ کے صحابہ کا ڈٹ جانا، قرآن بتاتا ہے موسیٰ کے صحابہ 1 منٹ کے صحابی 2 منٹ کے صحابی جان دے جائیں، قرآن بتاتا ہے بیت رضوان پر عثمان کے قصاص کے لیے صحابہ جمع ہو جائیں، یہ بھی کوئی اور نہیں اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ عنوان لمبا ہے، میں اس کو مختصراً آگے لیے چلتا ہوں، اگر اس کو مزید تفصیل سے بیان کیا جائے تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ کائنات کے بننے سے لے کر حضرت عیسیٰ تک قرآن بیان کرتا ہے حضرت موسیٰ کو تورات کا ملنا، عیسیٰ کو انجیل کا ملنا، حضرت داؤد کو زبور کا ملنا، کائنات کی تخلیق کون بتاتا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو 40 دن میں ملی، کون بتاتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی تو عبادت میں رہے، کون بتاتا ہے؟ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، کون بتاتا ہے؟ اب قرآن کہتا ہے کہ سب آ گئے، اب آخری پیغمبر آ گیا۔ میں نے کہا قرآن جب آخری پیغمبر آیا تو پھر قرآن کہتا ہے آخری پیغمبر بھی آ گیا، اب میں خود بھی آ رہا ہوں۔ اب قرآن خود آتا ہے۔ میں نے کہا قرآن آپ آئے، آخری پیغمبر پر آئے، کلام اللہ، اللہ نے کتابیں 4 نازل کی، کلام ایک ہی نازل کیا ہے۔ قرآن آسمانی کتاب ہونے میں تورات انجیل زبور کے برابر ہے، لیکن اللہ کا کلام ہونے میں قرآن واحد کتاب ہے۔ تورات و انجیل کے پاس وہ اعزاز نہیں، قرآن صرف اور صرف ایک ہی ایسی کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ میں نے کہا قرآن آپ آ رہے، حضور کے قلب انور پہ آ رہے، آپ کے آنے کا انداز کیا ہوگا؟ جس طرح حضرت موسیٰ کو تورات ملی کہ چلا لگایا اور لکھے ہوئے تختے مل گئے، حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی اور حضرت داؤد کو زبور ملی، عبادت میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات انجیل زبور عطا کر دی۔ قرآن آپ کیسے آئیں گے؟ آپ بھی اسی طرح آئیں گے جس طرح تورات کا آنا تھا، جس طرح انجیل کا آنا تھا، جس طرح زبور کا آنا تھا۔ قرآن کہتے نہیں آخری نبی پر اترنے والا میں اللہ کا کلام، میں اللہ کی کتاب، میں اللہ کا قرآن ایسے نہیں آؤں گا
کہ پاک پیغمبر غار ہرا میں عبادت میں رہے اور لکھا ہوا قرآن آ جائے، بلکہ میرے آنے کا انداز یہ ہوگا، اگر پاک پیغمبر غار ہرا میں ہوں گے قرآن وہیں آئے گا، اگر پاک پیغمبر مکہ میں ہوں گے قرآن وہیں آئے گا، شیب ابی طالب میں ہوں گے قرآن وہیں آئے گا، پاک پیغمبر ابو بکر صدیق کے کندھوں پر ہوں گے قرآن وہیں آئے گا، پاک پیغمبر ابو بکر کی گود میں غار میں ہوں گے قرآن وہیں آئے گا، پاک پیغمبر مدینہ میں ہوں گے قرآن وہیں آئے گا، پاک پیغمبر بدر میں ہوں گے قرآن وہیں آئے گا، پاک پیغمبر احد میں ہوں گے قرآن وہیں آئے گا، پاک پیغمبر مکہ مدینہ میں نہیں بلکہ پاک پیغمبر اگر عائشہ کے بستر پر ہوں گے قرآن بھی وہیں پہ آئے گا۔ میں نے کہا قرآن آپ نے عظیم الشان مضامین کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے، آسمان و زمین کے بننے سے لے کے آدم کے آنے سے لے کے جنت میں جانے سے لے کے جنت کے اترنے سے لے کے سلسلہ انسانی کے آغاز سے لے کر آپ میں عظیم الشان مضامین ہیں۔ قرآن کہتا ہے شان کا مرکز یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں نے کہا جب اللہ کا کلام ہے تو قرآن حضور کے قلب انور پہ اترنے کے بعد، انبیاء کے تذکرے کرنے کے بعد، جنت کی باتیں کرنے کے بعد، آسمان و زمین کی خلقت بیان کرنے کے بعد کیا بس کرے گا؟ قرآن کہتا ہے ایسے تھوڑی بس کروں گا، ابو بکر کا صدیق ہونا قرآن بتائے گا، عائشہ کا ماں ہونا قرآن بتائے گا، بدر والوں کا سچا ہونا قرآن بتائے گا، احد والوں کا کھڑا ہونا قرآن بتائے گا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، حضور کا صحابہ کو میدان جنگ میں بٹھانا قرآن بتائے گا، گھر سے نکل کے آنا قرآن بتائے گا، ازواج مطہرات کا شان قرآن کا بتائے گا، نبی کی بیٹیاں 4 قرآن بتائے گا، نبی کے بیٹے عظمت والے قرآن بتائے گا، بدر میں کھڑے ہونے والے قرآن بتائے گا، احد میں کھڑے ہونے والے قرآن بتائے گا، جب بنو نذیر 12,000 کا لشکر لے کر احزاب کے موقع پر پہنچے گا قرآن بتائے گا، خندق کے موقع پر سلیمان فارسی کے مشورے قرآن بتائے گا، صحابہ کا ڈٹنا قرآن بتائے گا، سردی کا آنا قرآن بتائے گا، منافقوں کا دوڑنا قرآن بتائے گا، صحابہ کا ڈٹ جانا قرآن بتائے گا، کفار کا چڑھنا قرآن بتائے گا، ہواؤں کا چلنا قرآن بتائے گا، خیموں کا اکھڑنا قرآن بتائے گا، صحابہ کا ڈٹنا قرآن بتائے گا، اور صحابہ کرام کا واپس آنا قرآن بتائے گا، بنو قریظہ کی بدہدی قرآن بتائے گا، جبرائیل کا زرہ میں رہنا قرآن بتائے گا، حضور کا صحابہ کو لے کر پھر سے نکلنا قرآن بتائے گا، صحابہ کے ہاتھوں بنو قریظہ کی پٹائی قرآن بتائے گا، اور صرف بنو قریظہ نہیں، یہودیوں کے 4 قبیلے بنو نذیر کا جانا قرآن بتائے گا، خندق خیبر والوں کا نکلنا ذلیل و رسوا ہونا قرآن بتائے گا، بنو قینقاع کا ذلیل و رسوا ہونا قرآن بتائے گا، اس سے آگے چلیے بنو قریظہ والوں کے ساتھ سلوک کیا ہوگا قرآن بتائے گا۔ میں نے کہ رب کریم آپ بتا رہے، قرآن کہتے ہیں میں صرف یہ نہیں بتا رہا کہ میں نے بنو قریظہ کو ذلیل کر کے کیسے نکلوایا، میں نے یہ بھی بتایا بنو قریظہ والوں کو ذلیل کروایا صحابہ کے ہاتھوں قرآن بتاتا ہے، خندق لڑی گئی صحابہ کے ہاتھوں قرآن بتاتا ہے، احد لڑی گئی صحابہ کے ہاتھوں قرآن بتاتا ہے، اس سے آگے چلتے چلے جائیے صحابہ پہ آنے والے زخم قرآن بتاتا ہے، صحابہ کا عزم قرآن بتاتا ہے، صحابہ کا جذبہ قرآن بتاتا ہے، صحابہ کا ایمان قرآن بتاتا ہے، صحابہ کا ایقان قرآن بتاتا ہے، حضور کے اشاروں پہ کھڑے رہنا قرآن بتاتا ہے، اور صرف یہاں تک نہیں والذین ہاجروا صحابہ کی ہجرتیں قرآن بتاتا ہے، گھروں کو چھوڑنا قرآن بتاتا ہے، بچوں کو چھوڑنا قرآن بتاتا ہے، مال کو چھوڑنا قرآن بتاتا ہے، صحابہ کا ہجرتیں کرنا قرآن بتاتا ہے، بیت رضوان پہ ایک عثمان کے لیے سب صحابہ کا جان دینے کے لیے تیار ہو جانا قرآن بتاتا ہے، تمام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تاج پہنانا قرآن بتاتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پڑھنا قرآن بتاتا ہے، ساری جماعت کامیاب ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں قرآن بتاتا ہے۔ ہمارے پاس کسی جھوٹے کی روایت نہیں، ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے، کسی جھوٹے کی روایت قرآن کی آیت ہے۔ آج اگر پتہ چلے کہ ٹیکسلا چوک میں
یا آپ کے ٹیکسلا کے میوزیم میں مختلف عجائبات رکھے گئے، اور ان عجائبات میں ایک عجوبہ یہ بھی رکھا گیا کہ حضرت سلیمان کا جو تخت ہواؤں میں اڑتا تھا اس کا ایک ٹکڑا لا کے ٹیکسلا میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ آپ کو بتایا جائے حضرت موسیٰ کا عصا جو معجزے کے طور پر عصا سے اژدہا بن جاتا، اس کا ایک ٹکڑا ٹیکسلا میوزیم میں رکھا گیا۔ آپ کو پتا چلے کہ جناب انبیاء کے معجزات میں کچھ ٹکڑے، کچھ حصے، نوادرات ٹیکسلا میوزیم میں ہیں۔ کون کون دیکھنے کے لیے جائے گا؟ سب جائیں گے۔ اچھا جب جائیں گے تو ہر کوئی دیکھتے وقت یہ نہیں کہے گا کہ یہ عصا اچھا تو یہ لکڑی کا ہے، صرف اسی پہ کوئی بھی اکتفا نہیں کرے گا۔ ہر کوئی کہے گا اچھا اگر یہ عصا ہے اور یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے اور یہ لکڑی کا ہے تو ذرا غور سے دیکھو، یہ لکڑی دیار جیسی ہے، یہ لکڑی بیار جیسی ہے، یہ لکڑی کیل جیسی ہے۔ اس لکڑی کے اندر اور کون کون سی چیزیں چھپی ہوئی جن کو دریافت کر لیا جائے؟ ہر کوئی چاہے گا اس لکڑی کو غور سے دیکھے، اس لکڑی کو غور سے دیکھے، قریب سے دیکھے، اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائے، اس کے بارے میں مزید جان سکے۔ جو لکڑی حضرت موسیٰ کے معجزے کے طور پہ سامنے ہوئی اس میں ہر بندہ غور کرے گا، ہر بندہ غور کرے گا۔ ٹیکسلا کے لوگوں پھر توجہ کرو، میں حضرت موسیٰ کے عصا کی لکڑی کے ٹکڑے کی بات نہیں کر رہا، میں محمد کریم کے قلب انور پر اترنے والے قرآنی معجزے کی بات کر رہا ہوں۔ لکڑی کو غور سے دیکھو، تخت سلیمانی کے تخت کو غور سے دیکھو، آؤ محمد پر اترنے والے قرآن معجزے کو غور سے دیکھو۔ جب غور سے دیکھو گے، غور سے دیکھو گے، اسی معجزے میں عائشہ نظر آئے گی۔ جب غور سے دیکھو گے اسی معجزے میں بدر والے بھی نظر آئیں گے، اسی معجزے میں احد والے بھی نظر آئیں گے، اسی معجزے میں بھوکے رہنے والے بھی نظر آئیں گے، اسی معجزے میں مہمان کو کھلا دینے والے بھی نظر آئیں گے، اسی معجزے میں خود بھوکے پیاسے رہ کر جام شہادت نوش کرنے والے بھی نظر آئیں گے۔ میں نے کہا رب کریم بات حضور پہ آئی اور صحابہ پہ آئی تو ختم ہو گئی؟ قرآن کہتا ہے نا، حضور پر صحابہ پر ختم نہیں ہوئی۔ صحابہ کے بعد کامیاب کون ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ کون بتاتا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ بلند آواز سے کون بتاتا ہے؟ صحابہ کا معیار حق ہونا کون بتاتا ہے؟ صحابہ کا ماڈل ہونا قرآن بتاتا ہے۔ صحابہ کا ماڈل ہونا کون بتاتا ہے؟ صحابہ پہ کافروں نے جملے کسے کون بتاتا ہے؟ جواب رب نے دیے کون بتاتا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ قرآن نے صرف یہاں پہ بس نہیں کی، قرآن کہتا ہے آگے چلو، سود سے رکو، قرآن بتاتا ہے، زنا سے رکو، قرآن بتاتا ہے، ماں باپ کا ادب کرو، قرآن بتاتا ہے، ریاست کیسے چلے گی، قرآن بتاتا ہے، غریب کی زندگی کیا ہے، قرآن بتاتا ہے، جائیداد میں حصے کیا ہیں، قرآن بتاتا ہے، مہر میں حصے کیا ہیں، قرآن بتاتا ہے، دودھ پیتے بچے کے احکامات کیا ہیں، قرآن بتاتا ہے۔ چلتے چلے جائیے، گھر کی زندگی سے لے کے کاروبار کی زندگی تک رہنمائی کون کرتا ہے؟ یہ میں اس نقطے پر آ گیا ہوں جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ تم نے تو 7ویں سے بچے کو چھڑوا لیا، تم نے تو 7ویں سے بچے کو چھڑوا لیا، اور اس کو عملی زندگی میں 7ویں رہنمائی نہیں کرتی، قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ آپ نے 7ویں سے چھڑوا لیا، 8ویں سے چھڑوا لیا، بچہ پریشان ہو گیا، رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ ماں باپ کا حق بتانے والا کون ہے؟ برکت کا بٹن کیلکولیٹر میں ہوتا ہے؟ برکت کا ضرب کا ہوتا ہے، جمع کا ہوتا ہے، تقسیم کا ہوتا ہے، برکت کا نہیں ہوتا۔ جب بچہ قرآن نہیں پڑھتا، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، جب قرآن نہیں پڑھتا، 7ویں 8ویں 9ویں پر ہی دھیان کرتا ہے تو وہ پھر ابا کو کیلکولیٹر پہ تولتا ہے، قرآن پہ نہیں تولتا، اور کیلکولیٹر پہ ابا کو تولنے کے بعد کہتا ہے ابا ہماری مہینے کی انکم 30,000 ہے اور آپ 15,000 کی دوائیاں کھا جاتے ہو، میں آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ آپ کو میں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتا ہوں، وہاں پہ لوگ بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتے ہیں۔
کیلکولیٹر میں برکت کا بٹن، قرآن پڑھا ہوتا تو اس کو بتاتا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن پڑھا ہوتا تو اس کو بتاتا کہ سلیمان داؤد کے بیٹے تھے، آپس میں پیار کیا تھا۔ قرآن پڑھا ہوتا تو بتاتا کیلکولیٹر کے بٹن نہیں ہوتے، قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پہ بھروسہ کرے راستہ اس کے لیے اللہ نکالتا ہے۔ یا اللہ میں آپ کی محبت میں سود چھوڑ دوں، اللہ کہتا ہے چھوڑ دو۔ یا اللہ میں آپ کی محبت میں تقوی اختیار کروں، اللہ کہتا ہے کرو۔ یا اللہ میں آپ کی محبت میں بہنوں کو حصہ دے دوں، بیٹیوں کو حصہ دے دوں، بھائیوں کو حصہ دے دوں، بیوی کو مہر دے دوں۔ یا اللہ میں آپ کی محبت میں صدقہ اور خیرات کر دوں، اللہ کہتا ہے کرو۔ یا اللہ پھر میرے رزق میں اضافہ کہاں سے ہوگا؟ کرونا حالات تو پہلے برے، اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ انسان ایک ہو یا حکمران جماعت ہو، قرآن سب کو کہتا ہے میری محبت میں سیدھا راستہ چلنا تمہارا کام ہے، تمہاری معیشت کو میں وہاں سے مضبوط کروں گا، تمہارا گمان بھی نہیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں عام بات ہے نا، فلانا بندہ بڑے مقدرہ آلہ ہے، مٹیاں ہاتھ پانا ہے تو سونا ہو گئے، لوگ گنا کر دیں گے اے مٹیاں سونا نہیں ہونیاں، اے اللہ تعالیٰ دیاں مہربانیاں ہوندیاں، مٹیاں سونا نہیں ہونیاں۔ ایک ہی پلاٹ ہے، 10 لوگ بیچ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک آدمی آتا ہے اس کو اس میں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کر دیتا ہے۔ کہتے جناب کاروبار کیسے چلے گا؟ مولوی صاحب تا آخ دن پہنا بھی حصہ دے چھوڑو، صدقہ خیرات بھی دے چھوڑو، تے جناب حق مہر بھی دے چھوڑو، تے اپنے بہن پراواں تے غریب ہمسائے نہ بھی خیال رکھو، یہ سارے پیسے دے چھوڑ ساں تے پھر برکت ایک گل سمجھا بچ نہیں آنی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو مخاطب کر کے کہتا ہے او بندیا اے گل تداں نہیں جڑ دی، اے گل تداں نہیں جڑ دی، کیوں؟ اللہ کہتا ہے یہ تم کہہ رہے ہو، توجہ ہے، اللہ کہتا ہے یہ تم کہہ رہے ہو جس کو ہم نے 2 قطروں سے ملا کے وجود دیا۔ تو کہتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، پہلے تو بتا تو کہاں سے آیا۔ تو کہتا ہے برکت کہاں سے آئے گی، پہلے تو بتا تیرے بنیاد کیا ہے، تیری آغاز کیا ہے، تیری الف با کیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرا تو کاروبار نہیں چلے گا، اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دے دو تو مال بڑھے گا، سود کھاؤ گے تو مال گھٹے گا۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ اللہ عقل کو سامنے رکھنے کے بعد سوال کرتا ہے اگر عقل پہ تولنا ہے تو اپنی ابتدا کو تول کے مجھے بتا۔ اگر تیرے باپ کے جسم سے نکلنے والا قطرہ اور تیری ماں کے جسم سے نکلنے والا قطرہ یخرج من بین الصلب والترائب، ان 2 قطروں کو جوڑ کر میں نے تیرے جیسا 5 فٹ 9 انچ کا انسان بنا دیا، اب تو مجھے بتائے گا کہ میں رزق میں برکتیں کیسے ڈالتا ہوں؟ تو مجھے بتائے گا؟ دنیا اسی لیے پریشان ہوتی ہے جب عقل کو پیمانہ بناتی ہے، اور دنیا عقل کو پیمانہ بنانے کے بعد کہتی ہے 4 شیڈول لگاؤ۔ دنیا عقل کو پیمانہ بنانے کے بعد کہتی ہے پابندی لگاؤ۔ دنیا عقل کو پیمانہ بنانے کے بعد کہتی ہے جو متحرک ہے ان کی لسٹیں بناؤ۔ دنیا عقل کو پیمانہ بنانے کے بعد کہتی ہے کرش کر دو۔ بش نے عقل کو پیمانہ بنانے کے بعد کہا 30 دنوں میں کارپیٹ بمباری ہوگی اور سب ختم ہو جائے گا۔ 20 سال گزر گئے، ان کا بال بھی باقا نہیں ہو سکا۔ دنیا عقل کو بنیاد بنا کے کہتی ہے چند دنوں کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے تم ہم سے اوپر جاؤ گے، اگر ہم سے اوپر جاؤ گے باقی ساری چھوڑ دو، 1 منٹ پہلے سورج نکال دو یا 1 منٹ جلدی ڈبو کے بتاؤ۔ اگر تم ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ایک لمحہ سورج کو اس کی روٹین سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو پھر کان کھول کر سنو، حکومتیں ہم چلاتے ہیں، تم نہیں چلاتے۔ تو رزق دینے والا کون ہے؟ میں نے یہ بات اس لیے کی یہاں بعض بچوں کے والدین رشتہ دار آئے ہوئے ہوں گے، وہ یہاں ہماری جلسے والی تقریر سن کر چلے جائیں۔ ایک آدمی اس مجلس میں آنے سے پہلے بھی سود خور تھا، یہاں سے واپس گیا تو بھی اس نے سودی اکاؤنٹ بند نہیں کروایا۔ ایک آدمی اس ختم قرآن کے جلسے میں آنے سے پہلے بھی اپنی بہنوں کو اس نے حصہ دیا ہوا نہیں تھا، اس جلسے سے جانے کے بعد بھی اس نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا۔ ایک آدمی اس جلسے میں آنے سے پہلے بھی دکان پر جھوٹ بول کے سودا بیچتا تھا،
اس جلسے سے واپس چلے جانے کے بعد بھی جھوٹ بول کر سودا بیچے، میرے خیال میں اس کو اس جلسے میں آنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، ختم قرآن کے محفل میں آئے ہو تو قرآن کا پیغام لے کر جاؤ۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ بلند آواز سے وہ جینا اللہ پیدا کیتا ہے، وہ تو زبان آلہ چھوڑو، کس پیدا کیتا ہے؟ بلند آواز سے، محبت سے، ہاتھ اٹھا کے، پیار سے، شوق سے، جوش سے، دل سے، جان سے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ میرے کو لوگ آتے ہیں آخر جی مولانا صاحب بڑے بندے حالات ہوں، اے میرے پترے نے کدھر نوکری لوا چھوڑنا تے سکھلے ہو، ویسا نہیں تا اسا نے کرے روٹی نہیں پکنی۔ میں کہا بھی اے دسو کہ تسا پیدا کس کیتا ہے؟ وہ جی اللہ تعالیٰ پیدا تا کیتا ہے لیکن باقی معاملات بھی تو ہونے۔ واہ بھائی واہ، اس نا مطلب ہے باقی معاملات تسا نے مشورے نال چلنے دا۔ یہ ایمان میں کمزوری ہے۔ وہ جی پیدا تا اللہ کیتا ہے لیکن باقی معاملات بھی تو ہونے۔ وہی آخنا چاہنا ہے کہ پیدا کرنا تا کوئی بڑی گال نہیں، نوکری ملنا اللہ معاف کرے، وہ آخنا چاہنا بھی یہ اس تو بڑی گال ہے۔ وہ میرے بھائی یقین کی کمی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ قرآن کا واضح فیصلہ ہے، جاندار کو رزق دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ یہ جڑیاں آسا نے گھراں وچ بیٹھی ہیں نا، یہ بھی بہت کام خراب کرنی ہے۔ زیادہ رو لئیے نہ پائے، زیادہ کم ہی تو خراب ہونا ہے۔ جس ٹائم بندہ حق حلال نہیں کما کے گھر آنا ہے تو آخری نہیں میں تا اپنے چاچے نہیں تھی آلا سونے نہ سیٹ کے رہنا ہے، اس تو علاوہ میرے دل نہیں تسلی نہیں ہونی۔ فلانا فرنیچر چریوڑ تو فلانی نے کہا آیا او میں تک کے آئی ہیں جی اس طرح نے صوفے ایسا نے کہار ہون تے بڑی اچھی گال لے جی اس طرح نہ بیڈ تے صوفہ نہ ہوئے تے میں اس کرے بچ سکھ ویکھیا۔ یہ وہ کہہ رہی ہے جس کو پتا ہے کہ نبی کی بیٹی نے چکی پیس کے گزارے کیے۔ یہ وہ کہہ رہی ہے جس کو پتا ہے کہ حضور کی بیٹی غلام لینے کے لیے گئی تو میرے نبی نے فرمایا چھاڑتی یہ وہ تسبیح نہ دساں جڑی دنیا آخرت دے وچ عزت دے وے۔ تو حضور کی بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ چند سالوں کی آسانی ہو جائے گی، غلام ہوگا، پانی لائے گا، کوئی گھر کے کام کرے گا۔ حضور کی بیٹی تھی۔ کہا یا رسول اللہ وہ تسبیح بتائیں۔ آج بھی وہ تسبیح فاطمی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہم گھروں میں پڑھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا تو میرے نبی کی لاڈلی بیٹی ہیں، نبی کی ازواج سے سیکھو، نبی کی بنات سے سیکھو۔ جب حضور علیہ السلام 1 مہینے کے لیے اپنے گھر سے چلے گئے، 1 مہینے کے لیے چلے گئے، ازواج مطہرات کی طرف سے مطالبہ یہ تھا کہ اب تو بڑے بڑے یہودیوں کے قلعے فتح ہونے کے بعد مہاجرین بھی آسودہ حال ہو گئے ہیں تو ہمارے نان نفقے میں بھی تھوڑا سا اضافہ کر دیں۔ حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ 1 مہینے کے بعد حضور آئے، قرآن مجید سورہ احزاب کی آیات تلاوت کی اور پاک پیغمبر نے ان آیات کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی کے ساتھ اگر رہنا ہے تو بھوک پیاس میں ہی گزارا کرنا پڑے گا، اگر جانا ہے تو سراحن جمیلہ اچھے طریقے سے تمہیں کپڑے دے کے روانہ کر دیتا ہوں۔ مومنوں کی ماؤں نے، حضور کی ازواج نے فاقوں میں گزارا کیا لیکن محمد کے گھرانے کو چھوڑنا گوارا۔ اس لیے میری وہ بہنیں جو اپنے خاون سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ آسانیاں چاہیے، نہ وہ اپنے خاون سے یہ کہیں پراٹھا نہ ہو، سوکھی روٹی ہو، لیکن ہماری وجہ سے گھر میں حرام کا لقمہ لے کے نہیں آنا۔ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہماری تن آسانی کے لیے تم دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولو۔ ان کا یہ کام نہیں ہے وہ کہے کہ ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جس طرح سے جہاں سے مرضی کما کر لاؤ۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ کہیں دیکھو جس طرح دنیا میں ہم اکٹھے ہیں، باہر سے حلال کما کے لانا تاکہ قیامت میں جنت میں بھی اللہ ہمیں اسی طرح اکٹھا کر دے۔ سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں نا، روز پڑھتے ہیں نا، تو سورہ یاسین شریف کے 3 رکوع میں وہ منظر بیان ہوا ہے جو نیک میاں بیوی ہوں گے نا، نیک میاں بیوی، جنت میں فرشتہ آئے گا اللہ کی طرف سے
اور ان کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور وہ دونوں میاں بیوی پھل میوہ جات کھا رہے ہوں گے اور فرشتہ دروازہ کھٹکائے گا, پوچھیں گے ہاں بھئی کون ہے؟ وہ کہتے تم دونوں نیک میاں بیویوں, میں اللہ کی طرف سے تم دونوں کے لیے سلام لے کے آیا. تو جنت کے میوہ جات کے لیے بھی تھوڑا سا حصہ بچا کے رکھو. رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ آخری بات جو اپنے بہنوں سے بھی عرض کرنی ہے, بھائیوں سے بھی عرض کرنی ہے, کہ جس ٹائم پیسے کمانے کا معاملہ آتا ہے نا تو اس ٹائم تساں نے پیمانے ہور ہوندے. جس ٹائم دین تے چلنے کا معاملہ آتا ہے اس ٹائم تساں نے معاملات ہور ہوندے. کسے ماؤں پتہ چلے نا کہ اس نہ بچہ اچھا وہ سپاہی صاحب والے نال پھرنا ہے, وہ نا ماڑا دل بڑا کمزور ہے, تو نہ پتہ ہے میں تو ہارٹ اٹیک آوے سی, پہلے بھی بلڈ پریشر دیا دوائیاں کھا لی تو بڑیاں پریشانیاں ہو گئیاں. میں اس بچیاں ایک رات بھی اپنی آنکھاں تو دور نہیں کر رکھ دی. اچھا جی اسا دسو ماؤں کہ جناب تسا نے بیٹے واسطے 4 لاکھ روپے تنخواہ ہو سی تے آسٹریلیا بھیجنا پیسی تے 2 سال بعد ایک دفعہ تسا نے زیارت کرن واسطے بیٹا آسی تے آخنی ہے ٹھیک ہے پھر کرنی ضرورتاں بھی ہونی ہیں تے میں صبر کر کے انسان تو جل. سبحان اللہ. یہ روز اخباروں میں پڑھتے ہیں نا, بارڈر پہ بچہ جاتا ہوا مارا گیا, لانچنگ میں مارا گیا, کشتی ڈوب گئی, یورپ جانے والے شوقین خبر کو غور سے پڑھے اور لاشیں تیر رہی ہوتی ہیں, بارڈروں پہ بچے مرے پڑے ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ وہ جو بارڈر پار کرنے کے لیے بچے مرتے ہیں وہ ماؤں کے بیٹے نہیں ہوتے؟ جب مائیں وہ اپنے بچے کی اخبار میں تصویر دیکھتی ہیں کہ افریقہ کے جنگلوں میں میرا بچہ مرا پڑا ہے, افریقہ کے جنگلوں میں میرا بچہ مرا پڑا ہے, تو اس ماں کا کلیجہ پھٹتا نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود جب ماؤں کو کہا جاتا ہے 4 لاکھ روپیہ تنخواہ تے بچیاں ویجنے یورپ تے ماں آخنی ہے ٹھیک ہے جل میں صبر نال کام پورا کرساں. فرق ہونا ہے یہ 4 لاکھ روپے واسطے ماما بچیاں کرو روانہ کر دیں, او ماما بھی عظمت نے لائق ہون جیڑیاں اپنے گھروں بچیاں 4 لاکھ روپے واسطے نہیں نبی دے 4 یاراں واسطے روانہ کر. نبی نے 4 یاراں واسطے روانہ کر دیا. میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو, میں سلام کرتا ہوں ان بہنوں کو, میں سلام کرتا ہوں ان بیٹیوں کو جنہوں نے اپنے والد کو, ان بہنوں کو جنہوں نے اپنے بھائیوں کو, ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ کہا کہ بیٹا گھر میں حرام لے کر نہیں آنا, جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا ہماری رخصتی سادگی سے کر دینا لیکن حرام کا پیسہ گھر میں نہ لانا, جنہوں نے اپنے بابا سے کہا ابا گھر میں حرام کا لقمہ لے کر نہیں آنا, ہم روکی کھا کے گزارا کریں گی لیکن تیرے ساتھ ہیں. اور میں اس سے بھی بڑھ کر سلام پیش کرتا ہوں ان تمام مستورات کو جنہوں نے اپنے سرتاج کو گھر سے یہ کہہ کر روانہ کیا صدیق اکبر کی عزت کی بات آئے تو ہم اپنا سہاگ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے 1-1 2-2 نہیں کراچی کی شاہراہوں پر اپنے 4 بیٹوں کو صدیق اکبر کی عزت کے لیے گھر سے روانہ کر دیا. میں سلام پیش کرتا ہوں ان بوڑھے والدین کو جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی حرمت کے لیے اپنے گھروں سے روانہ کر دیا. قرآن کی محفل کا پیغام یہ ہے جب بات ختم نبوت کی آئے کربار قربان کیا جا سکتا ہے. قرآن کی محفل کا پیغام یہ ہے جب بات صحابہ کی آئے کنبہ قبیلہ قربان کیا جا سکتا ہے, لیکن قرآن کے مشن سے پیچھے ہٹا جا سکتا. حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلو گے, صحابہ کی حرمت کے لیے نکلو گے, قرآن کی حرمت کے لیے نکلو گے, دین کی سربلندی کے لیے نکلو گے. ورد تو کرنا ضروری ہے. ہم تک قرآن پہنچانے والے کون؟ ختم نبوت کے اول مجاہد کون؟ ختم نبوت کے پہرے دار کون؟ نبی کا دیدار کرنے والے کون؟ نبی سے قرآن سننے والے کون؟ سن کر امت کو سنانے والے کون؟ نبی کے شاگرد کون؟ مکہ کے ساتھی کون؟ ہجرتیں کرنے والے کون؟ مارے کھانے والے کون؟ تکلیفیں اٹھانے والے کون؟ غاروں میں جانے والے کون؟ بدر میں جانے والے کون؟
احد میں جانے والے کون؟ حنین میں جانے والے کون؟ ہمارے امام کون؟ ہمارے مرشد کون؟ صحابہ 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 صحابہ. اذان ہوگی، اذان کے بعد متصل نماز ہوگی اور اس کے بعد تمام حضرات اوپر ہال پر تشریف لے جائے، کھانے کا انتظام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان